السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو داستان دنیا یوٹیوب چینل میں۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ہم کہاں کے سچے تھے کی 3rd ایپیسوڈ۔ کوئی بات نہیں مہرین، آگے بیٹھ جاؤ، تم کون سا کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ناگواری کی لہر آئی تھی، مگر پسو پیش کے بغیر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مشل کبھی ایسا نہ کہتی، ایک سوچ میرے دماغ میں لہرائی تھی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، بندے کو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیے۔ اگر تم پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی تو تمہیں پیچھے ہی چاہیے تھا کہ تم پیچھے ہی بیٹھتی۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن چپ رہی۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مستقل رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ۔ پتہ نہیں، میں اس کے جواب پر حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، اس نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں جان گیا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی لے رہی ہے۔ شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں، اور میں چپ ہو گیا تھا۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں اسے بار بار مخاطب کیے جاتا۔ ہاں، مشل ہوتی تو معاملہ اور ہوتا۔ مجھے اس کی خاموشی چبھتی تھی۔ شاید میں اس سے کبھی خاموش نہیں دیکھا تھا، اس لیے۔ مشل ہر معاملے میں اس سے بہت مختلف تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ دراز قد، سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں دراز پلکوں سے سجی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لیے رہتا تھا۔ آنکھوں سے ہم رنگ اس کے سیاہ بال کمر تک لہراتے تھے۔ وہ بہت کم ہی انہیں باندھتی تھی اور مہرین۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنے ذہن میں جیسے اس کے نقوش ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے میں کچھ بھی خالہ جیسا نہیں تھا، وہ بالکل اپنی باپ جیسی تھی۔ سانولی رنگت، عام سی آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی جو اسے کچھ بہتر کر دیتی۔ پھر اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کے کمپلیکسز، واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیوں میں پھر بھی اس کا موازنہ مشل سے کرنے لگا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے یونیورسٹی میں مشل کا سامنا کرنا، جو مستقل لائم لائٹ میں رہتی تھی اور وہ ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص پر چھائی جاتی تھی۔ پھر یہ سب مہرین کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کی جیلسی حق بجاب ہے، اور وہ کر بھی کیا کر سکتی تھی؟ مجھے مشل پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ مکمل ہوگا؟ کسی کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہوں گی؟ خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت، محبت، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ وہ اور پھر اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ اس میں غرور نہیں تھا، عاجزی تھی، نرم احسار تھا، سچائی تھی، اور اس کے ہر لفظ میں بولتی تھی۔ اور اس صاف گوئی نے تو مجھے اس کا شیدا کیا ہوا تھا۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، میں گاڑی سیدھے اندر لے گیا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں خود چلی جاتی ہوں، مگر انہوں نے خود اصرار کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑیں، حالانکہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی زحمت کی۔ گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی پیش کی۔ اس سے بیشتر کہ وہ دروازہ کھول کر اتر جاتی، میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کوئی زحمت نہیں کی، تم میری کزن ہو، اور پہلے بھی وہ تمہیں میں ہی چھوڑ کر آتا تھا، تب تو تم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پہلے کی بات اور تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اچانک مشل باہر آئی تھی۔ میں نے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا دیا۔ مہرین دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ مشل سیدھی میری طرف آئی تھی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میری طرف والا دروازہ کھولا اور مہرین کو مخاطب کیا۔ اچھا کیا مہرین، تم کسی بہانے انہیں لے آئی، ورنہ یہ صاحب تم وہاں آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ مہرین نے ایک نظر روک کر ہم دونوں کو دیکھا تھا اور پھر کچھ کہے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب اندر آؤ تم بھی، مشل نے مجھے کہا تھا۔ نہیں یار، مجھے کچھ کام ہے، مجھے واپس جانا ہے، میں 1-2 دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے 1-2 دن بعد کے چکر سے، تم ابھی اترو۔ آخر میں نے بھی دوپہر کے لنچ کا قرض اتارنا ہے۔ اس وقت تو آرام سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اب میں کہیں نہیں جانے دوں گی، نیچے اترو۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکا اور مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں اندر آ گیا تھا۔ نانی اماں کہاں ہیں؟ میں نے اندر آ کر پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں،
ملنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ جب میں نانی کے کمرے میں داخل ہوا تو میرین وہیں تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دیکھیں دادی، آج آپ کے نواسے کو زبردستی پکڑ کر لائی ہوں، ورنہ یہ تو آنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ مشل نے جیسے میرا تعارف کروایا تھا، میں نانی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے آتے ہو تو اس میں بھی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے پیغام بھجوانا پڑتا ہے۔ میں نے ان کے شکوے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ نہیں نانی اماں، بس مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ کہیں آنے جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بھائی، بہت مصروف ہیں، ہم جیسے فالتو لوگوں سے ملنے کے لیے وقت کہاں نکالیں گے؟ ان سے ملنا ہو باقاعدہ اپائنٹمنٹ لینی چاہیے کہ بھئی اگر فرصت ہے تو ایک نظر ہم غریبوں پر بھی۔ مشل کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میں اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جاؤ مشل، اسود کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ۔ وہ نانی اماں کی ہدایت پر سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ تمہاری ماں آئی تھی، کہہ رہی تھی تم اگلے ہفتے جانے والے ہو۔ نانی اماں نے مجھ سے کہا۔ ہاں، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اس لیے۔ اتنی کم چھٹیاں لے کر کیوں آتے ہو؟ نانی، یہ اتنی کم چھٹیاں بھی نہیں ہوتی، 1 ماہ گزار کر جا رہا ہوں اور اس سے زیادہ کیا رہوں۔ میں نے تو تمہاری ماں سے کہا ہے کہ آپ تمہاری شادی کا سوچیں۔ ماشاءاللہ، اب تم اچھا خاصا کمانے لگے ہو، اس قابل ہو گئے ہو کہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے نانی، ابھی تو مجھے آزاد رہنے دو، 4 سال پہ دیکھا جائے گا، اور میں پھر کون سا بوڑھا ہو رہا ہوں۔ تمہاری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی، دونوں کا دماغ برابر خراب ہوا ہے۔ وہ کچھ خفا سی ہوگی۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں سوچوں گا اس بارے میں کچھ۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ پہلے تو آپ خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچیں۔ خاندان میں کون سی ڈھیر لڑکیاں ہیں؟ ابرار کی بچیاں تو انہیں ابرار کی بیوی اپنے خاندان میں بہانے کا خیال رکھتی ہیں، تو اس کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ اصغر اپنی 2 بچیاں بیاہ چکا ہے، تیسری کی باری آنے میں بھی دیر ہے، باقی رہ گئی مشل۔ تو میں اس کے لیے تو رشتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر ہفتے میں 1-2 رشتے آتے جاتے ہیں۔ میں کچھ بے جان ہو گیا تھا۔ کیا ماموں مانی نے اس کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ابھی تک تو نہیں، اکلوتی ہے نا، اس لیے وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کر لیں، پھر وہ کچھ سوچیں گے۔ مگر اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنے رشتے ہیں کہ یہ انتخاب کرنے میں دشواری ہوگی، وہ بتا رہی تھی۔ اور مہرین بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آپ نے میرے سوال پر نانی اماں کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا اور یکدم چپ ہو گئی۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 2 رشتے تلاش کیے تھے، مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے، بالکل باپ پر کی ہے۔ نہ اس میں کوئی لحاظ مربت تھا اور نہ اس میں بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے پال پوس کر جوان کیا ہے، سوچا تھا یتیم ہے، لڑکی ذات ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر کیا پتا تھا کہ جوان ہو کر ایسی بد لحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں رہتی آئی ہے، یہاں کا کھاتی ہے، مگر اب یہ عالم ہے کہ کسی سے بات کرنا تو ایک طرف سلام دعا تک کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے، اس کی بلا، اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ساری رات کمرے کی لائٹ جلائی پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔ اسے تو میرے پاس آ کر بیٹھنا پسند نہیں ہے، حالانکہ میں ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ اسے برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ سب تو چاہتے ہیں کہ اس کی ماں اسے لے جائے اور خود اس کی شادی کرے۔ مگر میں نے ان سے کہا ہے کہ جب اتنے سال اپنے پاس رکھا ہے تو پھر 2-4 سال اور صحیح۔ نانی اس کے ہاتھوں کافی تنگ تھی اور یہ شکایتیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ کیا سمجھاؤں میں اسے؟ اب کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، آخر مشل بھی تو ہے نا، اسے کون سمجھاتا ہے؟ اس کی ماں میں لاکھ برائیاں سی، مگر بیٹی کی تربیت اس نے اچھی کی ہے۔ مجال ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا کبھی کسی سے لڑی ہو۔ اللہ نے صورت بھی خوب دی ہے اور سیرت بھی، اور یہاں یہ حال ہے کہ نہ صورت جی ہے نہ سیرت۔ لوگ خالی تعلیم کو نہیں دیکھتے، لڑکیوں کے گن دیکھتے ہیں، اور اس میں تو اس قسم میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میرین اچھی ہے، بہت اچھی ہے، دادی تو خواہ ہی پریشان رہتی ہیں۔
جب اس کی شادی ہونی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہو جائے گی، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پر لکھے ہوتے ہیں۔ مشل اسی وقت اندر آئی تھی۔ اس نے دادی کے آخری جملوں پر تبصرہ کیا تھا۔ ایک یہ ہے کہ دیکھو کیسے پیار سے اس کا تذکرہ کرتی ہیں، اور ایک وہ ہے کبھی جو میں مشل کا نام لے لوں تو آنکھ سی لگ جاتی ہے اسے، میرا نام ہی ایسا ہے دادی، اس کا قصور نہیں ہے، مشل نے ہنس کر کہا تھا۔ اب اس کا ذکر چھوڑیں اور کوئی اور بات کرتے ہیں، اس نے ٹرالی سے چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارے بارے میں بات کریں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میرے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، ویسے یہ کوئی ضروری چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں؟